ہم بستری کے انتہائی اہم 25 اصول ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں کرنی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، تمام حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم بستری کرنا انسان کی فطرتی ضرورت ہے، اور یہ میاں بیوی کے لیے نہ صرف ایک جائز عمل ہے بلکہ یہ بدکاری سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ تاہم اس بارے میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے عدم واقفیت کی وجہ سے اس جائز و حلال عمل میں بھی حرام اور گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، لہٰذا ان شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہم بستری سے پہلے بستر پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا وغیرہ ڈال لیں تاکہ بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے۔ نمبر 2، جسم سے پسینے وغیرہ کی بدبو دور کرنے کے لیے ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاکہ جسم کی بدبو ہم بستری کی لطف اندوزی کو خراب نہ کر دے۔ نمبر 3، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں کو دانت اور منہ اچھی طرح صاف کر لینے چاہیے، منہ کی بدبو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی دونوں الگ الگ ایک رف کپڑا بھی پاس رکھیں تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ نمبر 5، بیوی سے ہم بستری افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ نمبر 6، ہم بستری سے پہلے شوہر جانوروں کی طرح جاتے ہی شروع نہ کرے بلکہ بیوی کو ہم بستری کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ نمبر 7، ہم بستری ایسی جگہ کی جائے جہاں آواز وغیرہ سننے والا کوئی نہ ہو۔ نمبر 8، ہم بستری انتہائی پردے والے اور محفوظ مقام پر کرنی چاہیے جہاں پر نہ تو کوئی دیکھنے والا ہو اور نہ کسی کے اچانک آ جانے کا امکان ہو۔ نمبر 9، ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقنا۔ یہ دعا پڑھ کر ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 10، دن اور رات کے کسی بھی حصے میں ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نمبر 11، ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار کرنا اور شرمگاہ کو چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ نمبر 12، بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرتے ہوئے ان کے پستانوں کو چومنا اور چوسنا جائز ہے، تاہم اگر بیوی کا دودھ منہ میں آ جانے کا خدشہ ہو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 13، میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے۔ نمبر 14، بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو، اس کے علاوہ کوئی عذر ہو تو اسے ہم بستری پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 15، ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں کرنی ضروری ہے۔ نمبر 16، شریعت نے ہم بستری کرنے کی کسی خاص کیفیت کو متعین نہیں کیا ہے، میاں اوپر رہے یا بیوی، یعنی جو بھی کیفیت اختیار کی جائے تمام کیفیات جائز ہیں۔ بیوی اوپر ہو یا مرد اوپر ہو یا مرد نیچے ہو، بیوی اوپر ہو، کسی بھی صورت میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہونی چاہیے، پیچھے والے مقام پر پخانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 17، شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو چومنا بے حیائی ہے، اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چومنا اور منہ میں داخل کرنا حرام ہے، بے حیائی ہے۔ منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے اور یہ کام میاں بیوی کے لیے خوفناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 18، بیوی کی دوبر میں ہم بستری قطعاً حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دوبر میں آتا ہے
وہ ملعون ہے۔ نمبر 19، حیض اور نفاس کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور ان دنوں میں ہم بستری کو حلال سمجھ کر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 20، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 21، ضرورت کے تحت اولاد کے درمیان وقفہ کرنے کی نیت سے ہم بستری کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ نمبر 22، ہم بستری کے بعد میاں بیوی کوشش کریں کہ وہ پیشاب کر لیں تاکہ اندر رکی ہوئی منی باہر نکل آئے۔ نمبر 23، میاں بیوی کا اپنی خلوت اور ہم بستری کی باتیں اپنے جاننے والے دوستوں اور سہیلیوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 24، ہم بستری کے بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر صرف استنجا کر لیا تو بھی گناہ نہیں ہے، تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ نمبر 25، میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے اب تک غسل میں 3 فرض سنے تھے، لیکن ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت کے غسل میں 4 فرض ہوتے ہیں، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں میں کپڑا لپیٹ کر شرمگاہ کو صاف کرے۔ کیا واقعی عورت کے غسل میں 4 فرائض ہیں؟ غسل میں اصولی طور پر تو ایک ہی فرض ہے، یعنی پورے جسم میں جہاں تک تکلیف و مشقت کے بغیر پانی پہنچ سکے وہاں تک پانی پہنچانا، لیکن فقہاء کرام نے اسے آسان اور منضبط کرنے کے لیے غسل کے 3 فرائض بیان کیے ہیں۔ منہ بھر کر کلی یا غرارہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ نیز غسل کرنے سے قبل ہی چھوٹا بڑا استنجا کر لینا چاہیے، یعنی چھوٹی بڑی دونوں شرمگاہوں کو دھو لیا جائے، اگرچہ ان پر نجاست نہ لگی ہو، اور اگر نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو بھی دھو لیا جائے۔ پھر اگر جسم پر کہیں اور کہیں نجاست جیسے منی وغیرہ لگی ہو تو اس کو پاک کر دیا جائے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مرد و عورت دونوں کے غسل میں 3 ہی فرائض ہیں، لہٰذا عورت کے لیے غسل میں انگلیوں پر کپڑا لپیٹ کر اس کپڑے سے شرمگاہ کو صاف کرنے کو فرض قرار دینا اور یہ کہنا کہ عورت کے غسل میں 4 فرائض ہوتے ہیں درست نہیں ہے۔ ہاں، عورت کے لیے شرمگاہ کے خارجی حصے کو بھی دھونا چاہیے، کیونکہ یہاں پانی پہنچانے میں حرج نہیں ہے۔ اس بات کو فقہاء کرام نے صراحتاً ذکر کر دیا ہے، جیسے کہ ناف میں پانی ڈالنے اور انگوٹھی پہنی ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانے وغیرہ کی تاکید بھی فقہاء کرام نے کی ہے، لیکن یہ سب چیزیں مستقل فرائض نہیں ہیں۔ ناظرین، تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی پیشی معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔